اگر آپ کسی بھی سیاسی ماحول کے اندر کسی کو جلسہ کرنے دیں، کسی کو تھوڑی سی سپیس دے دیں، سندھ حکومت نے شروع میں فراخ دلی کا مظاہرہ کیا، بعد میں عمر ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بھی ہاتھ کھینچ لیا، انہوں نے بھی نہ جلسے کی اجازت دی، رستے روکے گئے، افریدی صاحب نے کہا ان کو بڑے خطرناک رستوں سے واپس کراچی آنا پڑا. تو اگر تھوڑا سا ماحول میں تھوڑی سی گنجائش پیدا کر دی جائے، کم از کم یہ سیاسی جلسہ کر سکیں، کوئی ریلی نکال سکیں، تو شاید یہ معاملات تھوڑے سے بہتر ہو جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ منیب فاروق صاحب. دیکھیں، جب 2024 کے الیکشن ہو گئے تو آپ کو یاد ہوگا، لیٹ می ریفریش دا میموریز آف ایوری ون جو ہمیں سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے، کہ سب کے ذرا یادداشت تازہ کر دیں. ملاقات میں ان کی کوئی پابندی نہیں تھی، بڑی آسانی سے ہو جایا کرتی تھی. جلسے کرنے پر کوئی پابندی نہیں تھی. آپ دیکھیں کہ پہلے سال میں 2024 والے سال میں یہ کتنی بار اسلام آباد کا انہوں نے یاترا کیا تھا، اور پھر یہ کتنی بار یہ ڈی چوک تک آئے تھے، پھر لاہور گئے تھے، وہاں پہ جلسے کیے تھے. یہ ساری چیزیں بڑی نارمل تھیں. لیکن ان جلسوں کا رزلٹ دیکھ لیں کہ اس کا قوم پر کیا اثر ہوا، پاکستانی معیشت پر کیا اثر ہوا، بین الاقوامی طور پہ اس کے کیا خمیازے بھگتنے پڑے، عوام کا کتنا نقصان ہوا، اور جان سے کتنے لوگ گئے، اس میں پولیس والے کتنے تھے، اس میں عوام کتنی تھی. تو وہ ساری چیزیں آپ دیکھ لیں. ہم تو ان کو یہی کہتے ہیں کہ آپ کے جلسے کا سن کے لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اب یا اللہ خیر، اب اس میں کتنے لوگ مر جائیں گے. ایسا لگتا ہے ان کو جلسہ نہیں چاہیے ہوتا، ان کو کچھ لاشیں چاہیے ہوتی ہیں. بغیر لاش کے، بغیر خون کے ان کی خبر پھیلتی نہیں ہے، بنتی نہیں ہے، اور اس وجہ سے یہ لوگ اس کے پیچھے پھرتے ہیں. تو میرے خیال میں اگر یہ پولیٹیکل رائٹس کو، ڈیموکریٹک رائٹس کو یہ ایکسرسائز کرتے تو شاید یہ چیزیں نہ ہوتی. اب تو یہ جہاں جلسہ کرتے ہیں لوگ ان کے ہاتھ میں فارم رکھ دیتے ہیں، کتنے بجے جلسہ شروع ہوگا، کتنے بجے ختم ہوگا. آپ نے جہاں پہ جلسہ کرنا ہے اس کی املاک کو نقصان نہیں پہنچانا، کسی کو گولی نہیں مارنی، آپ نے دھماکے نہیں کرنے، آپ نے سارے جتنے وہاں پہ شیطانیاں پہلے آپ نے کر رکھی ہیں. مجھے یہ بتائیے، یاد کرے ذرا جو 2014 کا دھرنا تھا، ڈو یو ریمبر عمران خان مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، مجھے داخل ہوئے تھے، مجھے بڑی اچھی طرح. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں آپ انہیں فارم والا جلسہ ہی کرنے دیں نا. وہ ان سے وہ ہم اصطلاح استعمال کرتے ہیں نا، ہاتھوں پیروں کے انگوٹھے لگوا لیں، وہ جلسہ ہی کرنے دیں. اب تو منیب اب تو یہ اس سے بھی بھاگ رہے ہیں. اب ان کو اجازت، اب ان کا گلہ جو کراچی میں بنا وہ کیا بنا آپ نے نہیں دیکھا. ان کا سارا غصہ یہی تھا کہ آپ نے ہمیں نوسی کیوں دی مزار قائد پہ جلسہ کرنے کی. تو اگر ان کو اجازت نہ دیں، ایک طرح کا ان کو پرابلم، ان کو این او سی دے دیں تو دوسری طرف یہ پرابلم سے نکلتے ہی نہیں ہیں. عمر ڈار صاحب اب ادھر کراچی میں موجود تھے اور مجھے یہ وزیر اعلیٰ کے بھی ساتھ تھے، تو ایکچولی وہاں پر تو جو عمر ڈار صاحب آپ کے ساتھ ہوا، کیا اب بنیادی اعتراض آپ کو لگتا ہے کہ سندھ حکومت نے پہلے بہت فراخ دلی دکھائی اور پھر ہاتھ کھینچ لیا، ایسا ہی ہوا جو میں اب تک سمجھ پایا ہوں؟ جی بالکل آپ بالکل صحیح سمجھ پائے ہیں. لیکن منیب، میں ذرا اپنے بھائی کی بات کا جواب دے لوں جنہوں نے ابھی یہ باتیں کی ہیں اتنی. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح پوری دنیا میں غیر مسلم طاقتیں، قوتیں ہر وقت مسلمانوں کو دہشت گرد ثابت کرنے پر لگی ہوتی ہیں، اور اسی طرح پاکستان کے اندر تحریک انصاف اور اس کے لوگوں کو دہشت گرد ثابت کرنے کے لیے یہ سارے لوگ جو ہے نا وہ لگے ہوتے ہیں. الحمدللہ نہ مسلمان دہشت گرد ہیں، نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ دہشت گرد ہیں. دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ محب وطن لوگ ہیں، اور یہ ابھی کراچی میں ہماری موومنٹ ہوئی ہے 2-3 دن، آپ نے دیکھا ہے جس طرح وہاں اسٹریٹ موومنٹ ہوئی ہے، ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا. اور جن لاشوں کی یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی یہ لاشوں کے لیے آتے ہیں، تو بھائی میرے آپ لاشیں گراتے کیوں ہو؟ آپ گولیاں چلاتے کیوں ہو؟ آپ لوگوں کو مارتے ہی کیوں ہو؟ آپ اگر ہمارا ہر پولیٹیکل پارٹی کا، جماعت کا یہ حق ہے کہ وہ آئین اور قانون کے اندر رہ کر اپنی سیاسی سرگرمیاں جو ہے وہ جاری رکھ سکتی ہے، چاہے وہ جلسہ ہو، چاہے کوئی احتجاج ہو، چاہے مطلب یہ ہم آئین اور قانون کے اندر رہ کر
کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ اپنی ایکٹیویٹی کر سکتی ہے. لیکن یہاں میں نے آپ کو گزارش کی ہے کہ یہ ہر وقت اسی چیز کو ثابت کرنے میں لگے رہتے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے اس کے لوگ دہشت گرد ہیں, جی اس کے لوگ انتشار پھیلاتے ہیں. یہ جس دھرنے کی بات کر رہے ہیں 127 دن کا دھرنا ہوا تھا, 127 دن کا دھرنا. ایک عملہ بھی آپ کو بتاؤں, تحریک انصاف کے لوگوں نے اتنی اسٹرگل کی ہے, جدوجہد کی ہے. پرابلم کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں, مسئلہ کیا ہے ان کا. عمر بھائی اس کو 12 سال ہو گئے ہیں, اس بات کا ان کو خوف کس بات کا. نہیں وہ بات ٹھیک ہے, لیکن یقین مانے خدارا 2014 کے اندر جو ہوا وہ تو خیر آپ کو بھی بڑے قریب سے دیکھا, وہاں تو جو ہوا اللہ نہ کرے پاکستان کی تاریخ میں والی کبھی بات ان کو ویسے ہی رٹا ہو گئی ہے. نہیں وہ چلیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں, میں صرف یہ کہوں گا کہ اللہ نہ کرے کبھی 2014 جیسے حالات دوبارہ پیدا ہوں, نہ اللہ نہ کرے, اللہ تعالیٰ بچائے اس ملک کو کہ کبھی 9 مئی 2023 جیسے حالات دوبارہ پیدا ہوں. لیکن اختیار ولی صاحب ایک گلا ان کا کہ وہ اس میں وزن ہے کہ آپ نے نا ایک ہوتا ہے کہ آپ نے ایک ہاتھ میں ایک برش پکڑا ہوا ہے اور آپ انہیں ایک خاص رنگ میں پینٹ کر دیتے ہیں پوری تحریک انصاف کو, اور آپ انہیں لیبل کر دیتے ہیں کہ یہ انتشاری ہیں, یہ دہشت گرد ہیں, جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے. میں دہشت گرد تو نہیں کہوں گا, لیکن انتشار کا جو سٹیکر ہے وہ آپ نے چسپاں کر دیا ہے پوری تحریک انصاف پہ. وہ ایک بہت بڑی سیاسی جماعت ہے, آپ اس سے تو ڈس ایگری نہیں کر سکتے. حضور اگر سیاسی جماعت ہوتی تو ان کا ٹریک ریکارڈ ایسا نہیں ہوتا. مجھے یہ بتائیے کہ مینار پاکستان میں جتنا جلسہ حافظ نعیم الرحمان نے کیا یہ کر سکتے ہیں اتنا جلسہ؟ جتنا مولانا صاحب ملین مارچز کرتا ہے یہ اتنا جلسہ کر سکتے ہیں؟ کراچی سے یہ ہو کر آئے ہیں, بلاول کا جلسہ انہوں نے دیکھ لیا ہوگا, ابھی میرے خیال میں ہفتہ نہیں ہوا اس کو ہوئے, یہ اتنا جلسہ کراچی میں کر سکتے ہیں؟ کبھی ماضی میں کیا ہے جب ان کا لیڈر باہر تھا؟ ایک یہ ہی کیوں ہوتے ہیں جب یہ جہاں اکٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ لوگ مر جاتے ہیں. آپ کو کہہ رہے ہیں نا کہ مارتے کیوں ہیں آپ, وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ کیوں مارتے ہیں آپ لوگوں کو. نہیں میں ہم مارنے والے ہوتے تو ہم جماعت اسلامی کے جلسے میں کیوں نہیں پھر کرواتے, ہم پیپلز پارٹی کے جلسے میں کیوں نہیں کر. مولانا صاحب تو اپوزیشن اصل معنوں میں مولانا صاحب جو ہے پوزیشن لیڈر تو وہی ہیں, ہم نے وہاں پہ کیوں نہیں کروایا. ANP جلسہ کرتی ہے ادھر کیوں نہیں کراتے, MKM کا جلسہ ہوتا ہے ادھر کیوں نہیں کراتے. سب کے جلسے پرامن ہوتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے جلسے پرامن نہیں ہو سکتے. کیوں یہ بتائیے. 26 نومبر کو یہ تو ان کا بیانیہ ہے نا, یہ تو بیانیہ ہے. پہلے یہ کہہ رہے تھے 1400 لوگ مارے گئے, پھر کہتے ہیں 600-700 لوگ, پھر کہتے ہیں 400 لوگ, پھر آپ کو پتہ لگے کتنے لوگ مرے ہیں. بیانیہ, جھوٹ بولنا, قوم کو بیوقوف بنانا. پہلے انہوں نے کہا تھا نا یہ خود, میں کہتا ہوں یہ کسی کو کیا فارم 47 کا کہیں گے اور جھوٹے مینڈیٹ کی کہیں گے. 2018 کا گھٹیا مینڈیٹ انہوں نے لیا ہوا تھا جو ثاقب نثار نے ان کو دیا تھا.